سوال ہے کہ شوہر کے دل میں بیوی اپنی محبت کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ شوہر کے دل میں بیوی اپنی محبت کیسے پیدا کر سکتی ہے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پرانے علماء میں سے کسی عالم سے اس طرح کا سوال کیا گیا بیوی کو لے کر یا شوہر کو لے کر کہ محبت کیسے بڑھے، تو ان کا جواب تھا بکثرت الجماع، یعنی زیادہ سے زیادہ ہم بستری کے مواقع پیدا کر کے۔ تو اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر کے دل میں اس کی بہت زیادہ محبت ہو، تو جہاں اس کے بہت سارے راستے ہیں، اس میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ جسمانی طور سے شہوت کے اعتبار سے اس کا پورا ساتھ دے، اس کا خیال رکھے۔ اگر ایک شوہر کی یہ ضرورت پوری رہے گی تو اس کے دل میں اس کی بیوی کی محبت رہے گی۔ لیکن اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی یہ ضرورت پوری نہیں کرتی ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ شوہر کی محبت گنوا بیٹھتی ہے، بلکہ کبھی بھی طلاق کی تلوار اس کے سر پہ لٹک سکتی ہے۔ آج بہت سارے جو جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی میں، تو ان جھگڑوں کے پیچھے لوگ چھوٹی موٹی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تعجب کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے طلاق دے دیا شوہر نے۔ مثال کے طور پر اگر بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا تو شوہر بول دیتا ہے طلاق۔ تو کچھ لوگ جب پنچایت کے لیے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں چھوٹی سی تو غلطی ہے، ارے بیوی نے نمک زیادہ کر دیا تو بندے نے طلاق دے دیا، اتنی چھوٹی سی بات پہ طلاق دینا چاہیے۔ یا بیوی نے اونچی آواز میں بات کر دیا، فوراً بندے نے کہہ دیا طلاق۔ تو سماج عام طور سے جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، اصل میں یہ پورا منظر نہیں ہے۔ اصل وجہ اس کے پیچھے ہے۔ آپ بیہائنڈ دا سین جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے طلاق نہیں دے رہا ہے، یہ بد زبانی کی وجہ سے طلاق نہیں دے رہا ہے، یہ طلاق دے رہا ہے کسی اور وجہ سے۔ اس کی بیوی پوری طرح سے اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کے حق کا خیال نہیں رکھتی ہے، نتیجے میں وہ چیچڑاپن ہو چکا ہے اور طلاق کا لفظ اس کے حلق پر آ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب کوئی موقع ملے فائر ہو جائے، یہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو اگر کوئی بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے تو اسے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ شوہر کا جو حق ہے، جسمانی حق ہے، بستر کا جو حق ہے، وہ ادا کر رہی کہ نہیں۔ اگر وہ یہ نہیں کر رہی، اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو پھر کبھی بھی وہ شوہر کو اپنا محبوب نہیں پا سکتی ہے، کبھی بھی اس سے محبت نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور خاص طور سے ہندوستان میں تو آپ دیکھیں جہاں عام طور سے ایک آدمی بیچارہ صرف ایک بیوی پہ اکتفا کرتا ہے، دوسری شادی نہیں کرتا ہے، تو اگر کسی کی ایک بیوی ہے تو اسے تو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے اپنے شوہر کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ شوہروں کے حقوق کا خیال رکھو، وہ تو سب کے لیے ہے، یعنی جو 4 بیوی رکھا وہاں بھی بیویوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ شوہر کی ضرورت کو پوری کرنا ہے۔ لیکن اس ماحول میں جہاں لے دے کر صرف ایک بیوی ہے، یہاں تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ شوہر کی ضرورت کا خیال رکھے۔ ایسے ماحول میں اگر وہ شوہر کی ضرورت کا خیال نہیں رکھے گی تو یہ شوہر کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اور کبھی بھی اپنا غصہ نکال سکتا ہے۔ تو شوہر جو چچڑاپن ہوتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، بد زبان ہو جاتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، بیوی کو جانور کی طرح سے مارتا ہے اور طرح طرح سے ٹارچر کرتا ہے، اور یہ بیچاری جاتی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے، مجلس میٹنگ کرتی ہے، پنچایت بلاتی ہے، اور اصل وجہ کوئی نہیں ڈھونڈتا کہ لڑائی کی جڑ کیا ہے، جھگڑے کی وجہ کیا ہے۔ تو جھگڑے کی وجہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک بیوی ایک شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایک بیوی کی ذمہ داری کہ شوہر کا حق ادا کرے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو بلائے، وہ تنور پر بھی بیٹھی ہو، چولہے پر بیٹھی ہو، تو بھی وہ چلی آئے اور شوہر کی ضرورت پوری کرے۔ آپ ذرا سوچیں، غور کریں، تنور کیا ہوتا ہے؟ وہ آج کے زمانے کا وہ گیس نہیں ہے، چولہا کہ ایسے بٹن دبایا اور چالو ہو گیا، کھانا پکنا تیار ہو گیا۔ وہ تنور پرانے زمانے میں جب وہ اس لکڑیوں سے اس سے جب کھانا بنتا تھا تو اس کو جلانا پڑتا تھا، جل گیا اس کو سنبھالنا پڑتا تھا، اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے۔ اگر اس کو چھوڑ کے آگ بجھا کے گئے تو دوبارہ آگے اچھی خاصی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ بہت ایمرجنسی کی بات ہوتی تھی، وہاں سے ہٹنا آسان نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی ہے۔ وہ عورتیں یہ نہ سمجھے کہ آج جو گیس پہ کھانا پک رہا ہے وہاں پہ بلا رہا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس گیس کو چھوڑ کے آنا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ تھا تندور کو چھوڑ کے آنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی ہے۔ یہ مثال کیوں دی ہے؟ کیونکہ اگر اس عورت نے شوہر کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا تو کوئی بھی فتنہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی فساد ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کسی نے سوال کیا ہے کہ شوہر کے دل میں محبت کیسے ڈالیں، تو کسی عالم کا قول مجھے یاد آیا، اس کی روشنی میں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں کہ سب سے
بہتر جو ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جسمانی ضرورت کا خیال رکھے. اگر ایسا کوئی عورت کرے گی تو اس کے شوہر کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو سکتی. اس کے علاوہ دوسری چیزیں ثانوی ہیں, یعنی دوسرے درجے کی ہے, اصل نہیں ہے. یہ اگر عورت نہ کرے تو باقی چاہے کچھ بھی کر ڈالے شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی. لیکن یہ اگر کرتی ہے تو دیگر کاموں میں اگر کچھ کمیاں بھی ہوں تو بھی شوہر اس سے محبت کر سکتا ہے. امید ہے کہ جواب آپ کو مل گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.